میرا باپ ایک مداری گھر تھا۔ اس نے ایک بوڑھے رنگ کے ریچھ پالا ہوا تھا۔ یہ بہت چھوٹا تھا جو میرے بابا نے کسی سے خریدا۔ ریچھ لوگوں کے درمیان کرتب کرتا اور لوگ اس پر پیسے پھینکتے تھے۔ یہی میرے باپ کی روزی کا ذریعہ تھا۔ میں اپنے خاندان میں سب سے جدا تھی۔ میرے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ میری شکل کسی سے بھی نہیں ملتی۔ میری سہیلیاں اکثر مجھ سے کہتی تھیں کہ تم ایک مداری کی بیٹی لگتی ہی نہیں ہو، تم ایک شہزادی لگتی ہو۔ میری سفید رنگت اور نیلی آنکھوں سے وہ بہت متاثر ہوتی تھیں۔ گاؤں کے سب لڑکے مجھے پر فدا تھے، مگر میں کسی کو گھاس تک نہیں ڈالتی تھی۔ اچھے اچھے گھروں سے میرے رشتے آتے تھے، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ فلاں لڑکے نے اپنے گھر والوں کو میرے لیے بھیجا ہے تو میں فوراً انکار کر دیتی، کیونکہ لڑکا سارا دن گلی میں مجھے گھورنے کے لیے کھڑا ہے تو میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ مجھے تو اپنے معیار کا شہزادہ چاہیے، اپنے برابری کا۔ بابا جب بھی اپنا ریچھ گھر لے کر آتے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، کیونکہ وہ لوگ کسی دوسرے کے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ میرا باپ مجھے ہمیشہ اس بات سے روکتا تھا کہ وہ لوگ کے ساتھ زیادہ دیر تک مت رہا کرو، کیونکہ تم اس جانور کی نفسیات کو نہیں سمجھ سکتی۔ مگر میرا یہ دعویٰ تھا کہ وہ لوگ کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں اس کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر کے کنارے پانی بھرنے گئی۔ واپسی پر گلی میں ایک شخص سے ہمارا سامنا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ اس گاؤں میں نیا تھا اور مجھے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر اس نے آنکھ اٹھا کر ایک بار میری طرف نہیں دیکھا۔ میں اس شخص پر حیران ہوئی کہ گاؤں کے سارے لڑکے میری ایک جھلک کے لیے ترستے ہیں، مگر یہ کیسا آدمی ہے جس نے میری طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا؟ اس کی اسی بات نے مجھے بہت متاثر کیا اور میرا دل کر رہا تھا کہ وہ میرے سامنے دوبارہ آئے۔ بعد میں نے اپنی ایک سہیلی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں کسی مسجد کا نیا نام آیا ہے۔ وہ سوچنے لگی، امام صاحب کے سامنے دوبارہ کیسے آؤں؟ دوسرے دن ہی مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ امام صاحب کا کھانا ہر روز ایک نئے گھر سے جاتا ہے اور 30 گھر پورے مہینے میں امام صاحب کھانا پیش کرتے ہیں، اور وہ بھی باری باری۔ اتفاق سے 30 ہمارے گھر کی باڈی تھی۔ ابو گھر پر نہیں تھے اور امام پریشان تھی، اور امام صاحب کا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، ساتھ ہی تو مسجد ہے، میں ابھی امام صاحب کو کھانا دے کر آتی ہوں۔ امام صاحب کو کھانا دینے کے لیے روانہ ہوئی۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک مقام میں امام صاحب رہائش پذیر تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ مجھے اچانک دیکھ کر امام نظریں جھکا لیں اور پوچھنے لگے کہ کھانے کے لیے کسی مرد کو بھیج دیا ہوتا۔ میں نے کہا ابو گھر پر نہیں تھے، اس لیے مجھے آنا پڑا۔ امام صاحب مجھ سے کھانا لے کر کچن کی طرف چل دیے۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ امام صاحب مجھے کچن میں دیکھ کر غصے ہوئے اور کہا کہ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ گھر میں اور کوئی موجود نہیں ہے اور تم میرے لیے ایک نامحرم ہو، کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ میں نے ادھر ہی اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں ایک شادی شدہ آدمی ہوں اور تم سے 20 سال بڑا ہوں، یہ لو اور یہاں سے چلی جاؤ اور آئندہ کسی مرد کو کھانا دینے کے لیے بھیجنا۔ میں یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گئی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھ سے اس لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے اپنی بے عزتی محسوس کی اور میرے دل بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ میری محبت اب انتقام میں بدل چکی تھی۔ میں امام صاحب کو ذلیل کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ اچانک میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں امام صاحب کی رہائش کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھٹکا تو امام صاحب باہر آئے۔ میں جلدی سے کمرے کے اندر گھس گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میں زور زور سے چلانے لگی۔
میں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور بچاؤ بچاؤ کی صدائیں لگانے لگی اور واپس جاتے ہوئے امام کپڑے کو بھی سامنے سے زور سے کھینچا اور وہ بھی پھٹ گیا۔ میں گلی میں چلاتی ہوئی بھاگ رہی تھی، پورا گاؤں میری آواز سن کر اکٹھا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں نے بتایا کہ امام صاحب نے عزت پر حملہ کیا ہے۔ ثبوت کے طور پر لوگوں نے میرے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئے۔ امام صاحب کی قمیض بھی سامنے سے پھٹی ہوئی تھی۔ گاؤں والوں نے امام صاحب کو پہلے تو خوب مارا، پھر اسے گلیوں میں گھسیٹتے ہوئے گاؤں سے باہر میرے والد کو جو پتہ چلا تو وہ بھی گاؤں کے چودھریوں کے پاس جا پہنچا۔ چودھری نے کہا کہ امام صاحب کے لیے ہم نے اس گاؤں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ امام صاحب کو اس طرح ذلیل کر کے مجھے بڑا سکون مل رہا تھا، میری اناق کو تسکین مل رہی تھی۔ وقت تو گزرتا گیا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے امام صاحب کو زندہ چھوڑا یا کھیتوں میں ہی مار ڈالا۔ ایک دن میں آئی تو گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، کسی کام سے گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے اور امی پڑوس میں گئی تھیں۔ میں کھانا لے کر بولو کے پاس گئی اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ اس نے کھانا نہ کھایا، وہ آج بدلا بدلا سا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ جب دوبارہ کھانا کھلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے مجھ پر اچانک حملہ کر دیا، مجھے بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا، میرے منہ پہ اپنے پیروں سے ناخن مارنے لگا اور میرے سارے کپڑے پھاڑ دیے۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اور پڑوسن گھر کی طرف بھاگے۔ جو امی اور پڑوسن آئی تو بالو میرے اوپر بیٹھا تھا اور کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہا تھا، حتیٰ کہ جو بابا واپس آئے تو پھر بھی وہ مجھ سے دور نہیں ہو رہا تھا۔ ابا نے بڑی سے اس کے سر میں ڈنڈا مارا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور مجھ سے الگ ہوا۔ پڑوسن جو موقع پر موجود تھی، اس نے کسی اور الفاظ سے میری اور بالو کی کہانی پورے گاؤں میں مشہور کر دی۔ میری سہیلیاں واقعے کے بعد مجھ سے دور ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ پتہ چلا کہ تم کسی سے شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کرتی تھی۔ مجھ پر بدنامی کے پہاڑ تب ٹوٹے جب اخبار میں یہ خبر آئی کہ فلاں گاؤں میں ایک رچھ نے لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، حالانکہ اللہ جانتا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس نے صرف مجھ پر حملہ ہی کیا تھا۔ اب مجھے امام صاحب پر لگایا گیا الزام یاد آ رہا تھا۔ میں ہر نماز کے بعد اپنے گناہوں کی معافی مانگتی اور چاہتی تھی کہ کاش امام صاحب ایک دفعہ میرے سامنے آ جائیں تو میں اس کے پیروں میں گر پڑوں گی۔ میں نے اگلے 5 سال بڑی اذیت میں گزارے۔ گاؤں کا ایک آدمی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھا، مگر ایک عورت نے ایک دور کے گاؤں میں میری بات طے کی۔ اس نے امی کو بتایا کہ آدمی شریف ہے، آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ اس نے بھی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ جس رات نکاح تھا تو نکاح سے پہلے ہی اس نے مجھے دیکھ لیا، وہ مسجد کا امام ہی تھا۔ اس نے کہا کہ تجھ سے میرا نکاح ہو رہا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں، تم نے تو میرا ہنستا بستا گھر ہی برباد کر دیا۔ اس موقع کے بعد میری بیوی نے مجھ سے خدا لے لی اور گاؤں والوں نے مجھے اپنے علاقے سے نکال دیا۔ میں امام صاحب کے پیروں میں گر پڑی اور کہا کہ مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میں نے امام کو بالو کا سارا واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ تجھ سے شادی کر سکوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ شادی کرنے کی خواہش تو میرے بھی ختم ہو چکی تھی، میری بس یہی خواہش تھی کہ امام صاحب مجھے معاف کر دیں جو اس نے کر دیا۔ اب میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا کہ کسی کو اداس یا بدنام کر کے آپ زندگی میں کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر زندگی میں سکون چاہیے تو خدا کے مخلوق سے بھلائی کرو، ان کے کام آؤ، یہی زندگی میں سکون کا راز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دوسروں سے بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔